بتوں کو توڑ دو، بتوں کو پاش پاش کر دو، اور آپ خود اپنے دستے مبارک سے توڑ رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ مکہ کو بتوں سے پاک کیا گیا، سیدنا علی کو روانہ کیا گیا، جاؤ پکی قبریں توڑ دو، اونچی قبروں کو زمین سے برابر کر دو، مورتیوں کو توڑ دو، تصویروں کو مٹا دو۔ توحید کا غلبہ ہوا۔ میرے صحابہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت جنہوں نے سب سے پہلے میرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کر کے دکھایا۔ یہ اسلام پھیلتا رہا، جزیرہ عرب سے نکلا، روم و ایران تک پہنچا۔ جن کے دل کے اندر کفر اور شرک رچ بس جاتے ہیں، وہ مقابلے کے لیے کئی ڈھونگ اختیار کرتے ہیں۔ جب یہود و نصارہ نے، جب کفار نے یہ دیکھ لیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ تلوار کے ساتھ میدان میں نہیں کیا جا سکتا، مسلمانوں کا مقابلہ تلوار کے ساتھ میدان میں نہیں ہو سکتا، بدر کا معرکہ ہوا، احد کا ہوا، خندق کا ہوا، روم اور ایران کے بادشاہوں کو اس خاک کے اندر رون دیا گیا، تو پھر کفار نے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا ایک نیا طریقہ اپنایا، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ ابن سبا۔ ابن سبا نے اسلام کا چولا پہنا۔ ابن سبا یہودی تھا، اور شیعہ مورخین نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا۔ جب وہ یہودی تھا، یوشع بن نون کو رب کہا کرتا تھا، الہ کہا کرتا تھا۔ اس نے اسلام کا چولا اپنایا، مسلمانوں کے روپ میں آیا، حقیقت میں مسلمان نہیں ہوا، اور مسلمانوں میں سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا نے یہ آواز لگائی کہ علی علی نہیں ہے، علی الہ ہے۔ علی علی نہیں ہے، جس کو تم علی سمجھتے ہو یہ بظاہر علی ہے، حقیقت میں یہ الہ کے روپ میں دھرتی پہ آیا ہے۔ یہ خبر سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ تک بھی پہنچی کہ کچھ لوگ ہیں جو مجھے الہ بنا رہے ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا، ان کو سمجھایا، ان سے توبہ کروائی۔ جنہوں نے توبہ سے انکار کیا، سیدنا علی کو ان کو جلانے کا حکم دے دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کاش میں اس وقت علی کے ساتھ ہوتا تو جلانے کی اجازت نہ دیتا، روکتا سیدنا علی کو کہ ان کو آگ میں نہ جلاؤ۔ کیوں؟ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، مخلوق کسی کو آگ کا عذاب نہیں دے سکتی۔ وہ مجرم آگ میں جل رہے تھے، وہ آگ میں جل رہے تھے، یہ حدیث وہ بھی جانتے تھے، انہوں نے بھی سنی تھی، اور جلتے ہوئے کہہ رہے تھے ہم نے نہیں کہا تھا علی علی نہیں ہے، علی اللہ ہے، کیونکہ آگ کا عذاب تو صرف اللہ دیتا ہے۔ آج علی ہمیں جلا رہا ہے، یہ بظاہر علی ہے، حقیقت میں اللہ ہے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی نے، جس نے شیعت کی بنیاد رکھی، جس نے رافضیت کی بنیاد رکھی، جس نے اہل اسلام کو پھر کفر کی طرف موڑنے کی پوری تحریک کیا، بیج بویا، اس نے سب سے پہلے یہ عقیدہ متعارف کروایا کہ علی کو علی نہ سمجھنا، حقیقت میں یہ علی نہیں ہے، الہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کی رافضیت سے کئی مسئلوں میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رافضیوں کے، شیعوں کے اس لیے مخالف ہیں کہ وہ صحابہ کو نعوذ باللہ کفار کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مخالفت کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، لیکن بنیادی وجہ یہ نہیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں، اللہ تین نہیں، اللہ چار نہیں، اللہ پانچ نہیں، پنجتن پاک مل کے اللہ نہیں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، عزیر اللہ کا بیٹا نہیں، علی اللہ کا روپ نہیں، کوئی پیر فقیر اللہ کا روپ نہیں، پنجتن پاک اللہ کا روپ نہیں، قل هو اللہ احد، اللہ تنہا و یکتا ہے۔ کچھ سالوں پہلے مجھے اپنے دیس جانے کا اتفاق ہوا، تو ہر 10ویں گاڑی میں سے 10 گاڑیوں میں سے ایک گاڑی کے پیچھے میں نے ایک سینری دیکھی، شاید آپ کی بھی نظر پڑی ہو،
اللہ کا نام لکھا ہوا ہے گاڑی کی بیک سکرین پہ، اللہ۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے، توجہ سے دیکھیں گے، دور سے لفظ اللہ نظر آئے گا اور حقیقت میں وہ لفظ اللہ نہیں ہوگا۔ الف کے اندر محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لام کے اندر علی لکھا ہوا ہے، دوسرے لام میں فاطمہ لکھا ہے، اور ہاں اللہ کی ہاں جو ہے اس کے اندر حسن اور حسین لکھا ہوا ہے۔ بظاہر لگتا ہے اللہ کا نام لکھا ہے، حقیقت میں وہ محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں، کیونکہ رافضیت کا عقیدہ ہے لی خمس اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ۔ اللہ کے نور میں سے اللہ نے 5 کو پیدا کیا، اپنے نور میں سے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ اللہ کے نور میں سے پیدا ہوئے۔ بھائی جو چیز اللہ کے نور میں سے نکلی وہ اللہ ہی ہوگی نا۔ مثال دے کے سمجھا دوں اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، یہ ٹیشو ہے، اس ٹیشو کے آپ نے 2 پیس کیے تو یہ بھی ٹیشو رہا، یہ بھی ٹیشو رہا، 2 ہونے کے باوجود ان کی خصلت خاصیت تو تبدیل نہیں ہوئی۔ آپ کہتے ہیں یہ پنجتن پاک اللہ کے نور میں سے نکلے، پھر اللہ 1 ہوا یا 6 ہوئے؟ محمد اللہ کے نور میں سے نکلے، علی اللہ کے نور میں سے نکلے، فاطمہ اللہ کے نور میں سے نکلی، حسن و حسین اللہ کے نور میں سے الگ ہوئے، تو 5 یہ 1 اللہ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا رافضیت سے، شیعت سے پہلا اختلاف یہ ہے، وہ علی کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھتے، اللہ کے نور کا ٹکڑا سمجھتے ہیں، اور قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ کائنات میں جو مخلوق ہے وہ اللہ کی بندی ہے اور اللہ تنہا و یکتا ہے۔ رافضیت نے یہ بنیاد رکھی عبداللہ ابن سبا کے ہاتھ سے کہ ہم علی کو علی نہیں کہتے، اور یہ پرانا عقیدہ نہیں، آج بھی یہ عقیدہ ہے۔ انڈیا پاکستان والوں قوالی سنی ہے کہ نہیں؟ دم دم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر، سنی ہے قوالی کبھی؟ علی دم دم کے اندر، کبھی غور کیا کیا معنی اس کا؟ دم کسے کہتے ہیں؟ روح کو۔ دم کسے کہتے ہیں؟ روح کو۔ بندہ مر گیا، دم نکل گیا، جی گیا، روح نکل گئی، دم کہتے ہیں روح کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ علی ہر دم کے اندر ہے، ہر روح کے اندر علی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، غضنفر توسوی پاکستان کا ایک بہت بڑا ذاکر، اس کا کلپ میرے موبائل میں موجود ہے، جو دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں۔ کہا تم علی اور اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو، علی اور اللہ میں صرف اتنا فرق ہے جیسے تم شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں اپنا سایہ نظر آئے گا، اپنا عکس نظر آئے گا، حقیقت میں تم ہو، ادھر سایہ ہے، بس اتنا سا فرق ہے، وہ عرش پہ علی ہے، یہ فرش پہ علی ہے۔